کہ تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً۔ ویڈیو بنا کے ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ زمین ہند پہ تیرا بڑا احسان ہے غازی، بے شک بے شک زمین ہند پہ تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی، بے شک بے شک یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی، مٹائی ظلمت باطل اجالا حق کا پھیلایا، مٹائی ظلمت باطل اجالا حق کا پھیلایا، تیری ہر ادا میں شوقت قرآن ہے غازی، تیری ہر ایک ادا میں شوقت قرآن ہے غازی، اور نمازیں ہوں اذانیں ہوں مساجد ہوں مدارس ہو، نمازیں ہوں اذانیں ہوں مساجد ہو مدارس ہو، نمازیں ہوں اذانیں ہوں مدارس ہو مساجد ہو، یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی فیضان ہے غازی، بے شک یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی فیضان ہے غازی۔ محترم حضرات، آج 10 رجب المرجب اور 14 رجب المرجب کو سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرش مبارک ہوتا ہے، تو یعنی 15 تاریخ انگریزی کی اور 14 رجب المرجب وہ صبح 10 بجے سے لگا کر کے 12 بجے تک بحریچ کی سرزمین کے اوپر درگاہ سید سالار مسعود غازی کے عرس پاک ہوتا ہے، اور ہم اور آپ کے بہت نزدیک، ہم اور آپ کے تھوڑی سی دور پہ سید سالار مسعود غازی جلوہ افروز ہیں، دور دراز سے چل کر کے لوگ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادیں اور اپنا دکھڑا سناتے ہیں۔ سید سالار مسعود غازی کی جو ہستی ہے، وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، جس کا تذکرہ اپنی کتاب کے اندر بابا فضل الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وہ ہے کہ بہت سے اولیاء کرام، بہت سے ولی اللہ، بہت سے
محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر، وہ شان ہے سید سالار مسعود غازی کی، وہ عظمت ہے سید سالار مسعود غازی کی، وہ شوکت ہے سید سالار مسعود غازی کی، وہ عظمت ہے سید سالار مسعود غازی کی کہ جس کا بیان اولیاء کرام کرتے ہو تو علماء کی زبان میں وہ طاقت نہیں ہے، علماء کے زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، علماء کے قلم کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے، علماء کے قلم کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ جس کی شان و شوکت اولیاء بیان کر رہے ہو تو اس کی شان و شوکت علماء کیا بیان کر سکتے ہیں، جس کی عظمت کا بیان اولیاء کرام کر رہے ہو اس کی شان و شوکت کا بیان علماء کیا کر سکتے ہیں، جس کی شان اپنی کتابوں کے اندر اولیاء کرام لکھ رہے ہو تو اس کی شان و شوکت علماء کیا اپنی کتاب کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ سید سالار مسعود غازی کی وہ شان ہے، وہ شان ہے، وہ عظمت ہے جس کو بیان کرنے والا کوئی علماء نہیں ہے، جس کو بیان کرنے والا کوئی مفتی نہیں ہے، جس کو بیان کرنے والا کوئی قاری نہیں ہے، بلکہ اس کو بیان کرنے والا اللہ کے ولی بیان کیا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک سبحان اللہ، بے شک وہ ہے سید سالار مسعود غازی کی عظمت و شان و شوکت۔ محترم حضرات، سید سالار مسعود غازی، آپ حضرات نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، تواریخ دیکھی ہوگی کہ سید سالار مسعود غازی صبغین کے نواسی ہیں اور محمود غزنوی کے بھانجے ہیں۔ بہت سی آپ نے تواریخوں میں کہا ہوگا، اردو میں شاید چوتھے پانچویں ہے، تعمیر جب حصے میں لکھا ہوا ہے، صبغین کے نواسے اور محمود غزنوی کے بھانجے ہیں جن کے والد گرامی سالار صاحب ہیں، جن کے والد محترمہ صدر مولانا یعنی غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 405 عیسوی میں ہوئی، تقریباً غوث اعظم سے تقریباً 65 سال پہلے اور خواجہ غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے حضرت سید سالار مسعود غازی کی ولادت ہوئی۔ مرتبہ الگ الگ ہے، یہاں پیدائش کی بات چل رہی ہے، غوث اعظم کے مرتبے کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا ہے کیونکہ سارے ولیوں کی گردن پہ غوث اعظم کا پنجہ ہے، غوث اعظم کا تلوہ ہے، غوث اعظم کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، مرتبہ سب کا الگ الگ ہے، لیکن یہاں پیدائش کی بات چل رہی ہے، یہاں ولادت کی بات چل رہی ہے۔ تقریباً 65 سال پہلے غوث اعظم سے سید سالار مسعود غازی اس زمین کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، اس کے بعد میں تقریباً 132 سال بعد خواجہ غریب نواز زمین کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، یعنی سید سالار مسعود غازی غوث اعظم سے بھی بڑے ہیں، یعنی سید سالار مسعود غازی پیدائش میں خواجہ غریب نواز سے بھی بڑے ہیں، اور ہندوستان پہ جب سب سے پہلے آئے تو سید سالار مسعود غازی آئے۔ اگر ہم کو خدا کو پہچانوانے والا بنانے والے سب سے پہلے آئے تو سید سالار مسعود غازی آئے، اسلام کو پہچانوانے والے اگر آئے تو سید سالار مسعود غازی آئے، اگر ہم کو نبی کا کلمہ پڑھانے والے سب سے پہلے آئے تو سید سالار مسعود غازی آئے، اگر ہم کو سب سے پہلے نبی کا دیوانہ بنانے والے آئے تو سید سالار مسعود غازی آئے، اگر ہم کو نبی کی محبت میں جینے والا بنانے والے سب سے پہلے اس ہندوستان کی سرزمین کے اوپر سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ بے شک سبحان اللہ، بے شک یعنی 4 سال کی غازی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف ہوتی ہے تب وہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور میں اپنی گفتگو کو بڑی نہیں بلکہ ولادت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہیں پروگرام ہوا تو آپ کو میں سناؤں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو مختصر سے وقت میں مختصر سی بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ تمام انسان ذہن و فکر کو کھولیے، غازی سرکار کی عمر جب 4 سال کی ہوئی، وہ دینی تعلیم حاصل کی، حاصل کرنے کے بعد محمود غزنوی، حضرت محمود غزنوی جو سید سالار مسعود غازی کے ماموں ہیں، آپ نے تواریخوں میں سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے بہت سے علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ جب سومناتھ کی فتح کرنی تھی، جب سومناتھ کو جیتنا تھا، جب سومناتھ کا بادشاہ جو تھا وہاں پہ جب وہ ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، وہاں تقریباً 365 لڑکیاں جو تھی وہ روز وہاں اس کے دروازے کے اوپر ویسیاں بنائی جاتی تھی، ان کی آبرو لوٹی جاتی تھی،
وہ سومناتھ کا وہ قلعہ تھا جہاں پہ لڑکیوں کی عزت کو لوٹ لیا جاتا تھا، لڑکیوں کی آبرو کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ ان لڑکیوں نے فریاد کیا یا رب تعالیٰ کیا ہم لوگوں کی کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا؟ تو محمود غزنوی وہاں پہ پہنچے تھے اور تقریباً 16 بار اس قلعے کے اوپر حملہ کیا، لیکن محمود غزنوی کو جو ہے وہ فتح نہیں حاصل کر سکتے ہیں، فتح نہیں پائی۔ اب ان کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ میں نے 16 بار اس قلعے کے اوپر حملہ کیا ہے لیکن مجھے فتح نہیں حاصل ہوئی ہے، ماجرا کیا ہے؟ پھر ان کو اپنے پیر و مرشد کی ایک بات یاد آتی ہے، پیر و مرشد کی بات یاد آتی ہے اور وہ کہتے ہیں پیر و مرشد سے جب وہ مرید ہوئے تھے تو ان کے پیر نے اپنا ایک تو پیرہن دیا تھا، یعنی جبہ مبارک دیا تھا اور کہا تھا جب تم کہیں بڑی مصیبت میں ہونا، جب تم کہیں بڑی تکلیف میں ہونا، جب تم کہیں بڑی مشکل کے اندر ہونا تو میرے جبے کے صدقے سے دعا مانگ لینا، تم اس مشکل سے چھٹکارا پا جاؤ گے، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی، تمہاری مشکل ٹل جائے گی۔ اب جو ہے محمود غزنوی کہتے ہیں کہ اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی قلعے کے اوپر میں نے 16 بار حملہ کیا ہے لیکن اسے آپ فتح نہیں حاصل کر پائی ہے، وہاں کے لوگوں کو انصاف نہیں دلا پایا ہے، وہاں کے ظالم کو ختم نہیں کر پایا ہے، وہاں کے ظلم کو نہیں ختم کر پایا ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اب 2 رکعت تمام شکرانہ پڑھی اور شکرانہ پڑھنے کے بعد اب اپنے پیر مرشد کے جبے مبارک کے صدقے میں رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار عالم میں اپنے مرشد کے پیرہن کے صدقے میں جبے مبارک کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں کہ سومناتھ مجھے فتح حاصل ہو جائے، اور دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد جب 17واں حملہ کیا ہے سومناتھ کے قلعے کے اوپر، وہاں پہ فتح حاصل ہو جاتی ہے، جنگ کو جیت لیا کرتے ہیں، فتح جب حاصل ہو گئی، اب فتح حاصل ہونے کے بعد جب سومناتھ کے قلعے کے اوپر جب جھنڈا لہرانا تھا، جب جھنڈا لگانا تھا، یعنی وہاں کے لوگوں کو بتانا تھا کہ اب یہاں ظالم کا ظلم نہیں رہ گیا ہے بلکہ خدا کی وحدانیت آ گئی ہے، نبی کی شریعت آ گئی ہے، نبی کا انصاف آ گیا ہے اور نبی کا اخلاق آ گیا ہے اور نبی کے چاہنے والوں نبی کا کلمہ پڑھ لو تمہارے لیے جنت ہو جائے گی، اگر نبی کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو دوزخ کے اندر رہو گے۔ یہ وہاں قلعے کے اوپر جب جھنڈا لگایا گیا اور جب داہنی طرف دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی نظر نہیں آتا ہے بلکہ وہاں نظر آنے والی ہستی جو ہوتی ہے وہ کوئی دوسری نہیں ہوتی ہے بلکہ سید سالار مسعود غازی کی ہستی ہوا بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ سید سالار مسعود غازی کی ہستی ہوا کرتی ہے۔ وہ سید سالار مسعود غازی بھی کی 12 سال کی عمر شریف میں سومناتھ کے جب فتح ہوئی تو اس جنگ کے اندر شرکت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 16 بار محمود غزنوی نے اس قلعے کے اوپر حملہ کیا تھا تو وہاں فتح کیوں نہیں حاصل ہوئی؟ کیونکہ جبہ مبارک جو اپنے پیر مرشد کا جبہ مبارک محمود غزنوی کے پاس پہلے سے موجود تھا، وہ چاہتے تو پہلی جنگ کے اندر اپنے پیر مرشد کے جبے کے صدقے میں وہ جنگ کو فتح کر سکتے تھے، دوسری جنگ میں اگر دعا مانگ لیتے تو وہ جنگ فتح ہو جاتی، تیسری جنگ میں دعا مانگ لیتے تو وہ جنگ فتح ہو جاتی، یہاں تک کہ 16ویں جنگ کے اندر اگر وہ دعا مانگ لیتے وہ جنگ فتح ہو جاتی، لیکن رب کو یہ منظور نہیں تھا کہ جب تک میرا غازی نہیں جائے گا، جب تک میرا چاہنے والا نہیں جائے گا، جب تک مسعود غازی نہ جائیں گے وہاں فتح حاصل نہیں ہوگی۔ تو جب مسعود غازی سومناتھ کے قلعے کے اوپر گئے اور 17واں حملہ ہوا تو اللہ کا کرم ہوا اور نبی کی وحدانیت ہوئی اور سومناتھ کی فتح محمود غزنوی کو حاصل ہوئی۔ یعنی رب کا منظور تھا کہ جب تک سید سالار مسعود غازی سومناتھ کی جنگ کے اندر نہیں جائیں گے تب تک سومناتھ کا فتح نہیں ہو سکتا ہے۔ جب سید سالار مسعود غازی سومناتھ کے قلعے کے اوپر پہنچتے تھے اور فتح حاصل کر لیتے تھے، میں آپ کو تواریخ نہیں بلکہ آپ کو مختصر سی بات میں آپ کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ غازی کا فیضان کیا ہے، غازی کی عظمت کیا ہے، غازی کی شوکت کیا ہے اور غازی پاک کی شان و شوکت کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر کبھی ٹائم ملا تو آپ کو پورا واقعہ سنایا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ غازی سرکار کی وہ عظمت ہے کہ غازی سرکار نے بہت سی جنگوں کو فتح کیا ہے اور سب سے بڑی جنگ جو فتح کی تھی وہ دہلی کے سرزمین پہ جنگ فتح کی تھی، یعنی سب سے بڑی جو جنگ لڑی تھی وہ دہلی کے سرزمین کے اوپر فتح کی تھی اور وہاں سے چل کر کے جب یہاں آتے ہیں
यहाँ पे जंग करने के इरादे से नहीं आए थे, यहाँ जंग का माहौल नहीं था, बाकी यहाँ सब जंगली था, यानी सब जंगल हुआ करता था, यहाँ पे आबादी नहीं थी और जंगल हुआ करता था। अब गाजी सरकार जब पहले के सरजमी के ऊपर आते हैं तो जब यहाँ पे आकर के पहुँचते हैं तो कहते हैं ए मेरे मुरीदो यहाँ पे रुक जाओ। मुरीद कहते हैं बात क्या है, आप चलते रहे लेकिन कहीं पे नहीं कहा कि यहाँ रुक जाओ, आप चलते रहे लेकिन कहीं पे हम लोगों को नहीं रोका, बात क्या है जो आपने यहाँ पे कहा है कि आप यहीं पे रुक जाओ। गाजी सरकार फरमाते हैं कि यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रुक जाओ, यहाँ पे हिंदुस्तान की मिट्टी की बू आती है और मुझे यही कयाम करना है और यहीं से नबी के इस्लाम को फैलाना। बेशक सुभान बेशक। मुरीदी वही पहले के सरजमी के ऊपर रुक जाते हैं और इस भारत के ऊपर तकरीबन 22 राजा राज कर रहे थे। 22 राजा इस सरजमी के ऊपर हिंदुस्तान पे राज करते थे। अब 22 राजा राज करते थे लेकिन इनका सबसे बड़ा एक राजा था, वो के हुक्म से सारी बात हुआ करती थी, जो हुक्म देता था वो देता था, दूसरा और कोई हुक्म नहीं दे सकता था। शायद उसका नाम सोगराज या सुहालराज, दो नाम आए हैं उसके। सुहेदला का आया है एक सुहेदार, यानी उसका नाम में इख्तिलाफ है। तब वो राजा 21 राजों से मुलाकात करता है, उनसे मशवरा करता है और कहता है कि बहरीन की सरजमी पे एक अल्लाह का चाहने वाला आ गया है। और यहाँ जब वो था तो बहुत ही जुल्म जफा किया करता था, वो बहुत जालिम राजा था, यानी 21 राजा उसकी बात माना करते थे। जिस जुल्म का वो हुक्म दिया करता था, हिंदुस्तान के ऊपर वो जुल्म हुआ करता था, जिस हुक्म को देता था 21 राजा उस हुक्म को किया करते थे। अगर वो कहता था कि फला के शख्स के ऊपर जुल्म किया जाए तो उस पर जुल्म किया जाता था। अगर वो कहता था कि फला शख्स को बरी कर दिया जाए तो उसको बरी कर दिया जाता था। अगर कहा जाता था कि फला को कैद में डाल दिया जाए तो 21 राजा उसको कैद में डाल दिया करते थे। यहाँ तक कि अगर कोई मुजरिम होता था तो उसकी जबान काट दी जाती थी, और जो कोई मुजरिम होता था उसकी जबान काट दी जाती थी, हाथ काट दिए जाते थे। इतना जालिम वो राजा था। लेकिन सैयद सालार मसूद गाजी जब इस सरजमी के ऊपर तशरीफ लाते हैं और कहते हैं मुझे यहाँ हिंदुस्तान की बू आ रही है, हिंदुस्तान के मिट्टी की बू आ रही है, वहीं पे रुक जाते हैं। अब वो जो बादशाह है अपने 21 बादशाहों से मशवरा करता है और कहता है मुझे फतेह हासिल करनी है। अब वो जब मशवरा करके जब वहाँ से आता है अपनी फौज को लेकर के अपनी फौज को भेजता है और यहाँ पे चंद मिनट के मिनटों में सैयद सालार मसूद गाजी ने उसकी फौज के ऊपर फतेह हासिल कर ली, उसकी फौज को दराज कर दिया, उसकी फौज भाग गई और उसने फतेह हासिल कर ली। तब वो समझ गया कि ऐसे जीतने वाला नहीं है, ऐसे नहीं जीत सकते हैं। फिर वो चल करके आया और सैयद सालार मसूद गाजी से सुलह करता है और सुलह करने के बाद सुलह करता है और तो हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी कहते हैं मुझे कोई बादशाहत का शौक नहीं है, मुझे कोई दौलत का गुमान नहीं है, मुझे दौलत नहीं चाहिए। अगर मुझे बादशाहत का गुमान होता, अगर मुझे बादशाहत चाहिए होती तो दिल्ली की सबसे बड़ी बादशाहत थी जिसे मैंने फतह किया, तो दिल्ली के अंदर वो बादशाहत में ले लेता। लेकिन मुझे बादशाहत का शौक नहीं है, मुझे किसी चीज का शौक नहीं है, दौलत का शौक नहीं है, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए जो चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हम जिसके दीवाने हैं उसके दीवाने हमें चाहिए। मैं मदीने वाले का दीवाना हूँ, मुझको मदीने वाले के दीवाने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बेशक सुभान बेशक। कहते हैं कि मुझे अगर चाहिए तो मदीने वाले का दीवाना चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर सैयद सालार चाहते तो महमूद गजनवी कितनी फतेह हासिल की थी और बहुत बड़े बादशाह थे, उनके खजाने में कमी नहीं थी, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करते थे और नबी के दीन पे खर्च किया करते थे। मेरे प्यारे मुसलमान, अगर वो चाहते तो अपनी मामू की सल्तनत छोड़कर नहीं आते। अब महमूद और सुल्तान बहुत बड़े बादशाह थे, गुजरे हैं, उनकी दौलत को छोड़ करके नहीं आते। लेकिन मुझे हम और आपको ये पैगाम दे दिया कि देख लो मेरे चाहने वालों, देख लो मेरे मानने वालों, देख लो मेरे रोज़े मुबारक के ऊपर आने वालों, देख लो मेरे फैजान को, देख लो मेरी शान को, देख लो मेरी अजमत को, देख लो। मुझे किसी
जो गाजी सरकार के जो मुरीदियन थे वो जंगल के अंदर इधर उधर थे, वो एक जगह ही लिखा नहीं थे, लेकिन जब उधर से उन्होंने चलना शुरू किया तो घोड़ों के नालों के अंदर कील करना शुरू हो गई और घोड़े जख्मी हो गए। अब वहाँ लोग जब घोड़े जख्मी हो जाते हैं, घोड़े गिर जाते हैं, तो वहाँ उस पर सवार होते वो भी गिर जाते हैं। यहाँ तक कि सैयद सालार मसूद गाजी से उसने जंग की और जंग करने के बाद सैयद सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर देता है, शहीद कर देता है। लेकिन वो हुसैन के घराने वाले हैं, लेकिन वो हुसैन के चाहने वाले हैं, लेकिन वो हुसैन के मानने वाले हैं। अब हमको ये दर्स मिल गया कि करबला के मैदान में हुसैन का सर कटा था तो नेज़े पे कुरान पढ़ रहा था और हुसैन ने अपने सर को कटा करके फतेह हासिल कर ली। और यही दर्स हमको बहरैच की सरजमीं से मिलता है कि गाजी सरकार ने अपने सर को तो कटवा दिया, शहादत तो हासिल कर ली, लेकिन सर काटने वाले निस्तो नाबूद हो गए, उनका कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन नबी के दीवाने ने, हुसैन के मानने वाले ने और खुदा के खौफ रखने वाले ने अपने सर को कटाया तो अपने सर को कटा करके फतेह हासिल कर ली। और आज दुनिया के अंदर नहीं, बल्कि अपने जिले के अंदर नहीं, अपने शहर के अंदर नहीं, दूसरे जिले के अंदर नहीं, एक प्रदेश के अंदर नहीं, बल्कि एक देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर जितने देश हैं, सैयद सालार मसूद गाजी का चर्चा हुआ करता है। अगर कोई नाम ले लेता है कि मैं बहरैच से आया हूँ, तुरंत लोग पहचान जाते हैं कि ये सैयद सालार मसूद गाजी की चौखट से आया है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक ये गाजी का फैजान है कि लोग हमें हमारे नाम से नहीं बल्कि हमारे शहर के नाम से पहचान जाते हैं। अगर हम बताते बहरैच की सरजमीं से आए तो जान जाते गाजी की चौखट से आया है। ये तो गाजी का फैजान लेने वाला है, ये गाजी की चौखट पे अपने और गाजी की चौखट पे जाकर के और फैजान लेता है, गाजी के फैजान में जीता है। हम बदनसीब हैं जो इतनी दूर रहते हैं, यानी दूसरे लोग कहते हैं जो दूसरे मुल्क में रहते हैं, वो कहते हैं कि हम इतने बदनसीब हैं जो इतने दूर रहते हैं। और ये तो गाजी के दयार में रहता है, इसके फैजान का क्या कहना है। लोग आज हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन हम भी जब तारीफ करने के लायक हो जाएंगे, जब हम अपनी तारीफ करवाने के लायक हो जाएंगे तो हमारी तारीफ भी कबूल हो जाएगी और हम भी खुदा की बारगाह में कबूल। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। तो प्यारे मोहतरम, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर खुदा ने ज़िंदगी बख्शी तो इंशाअल्लाह गाजी सरकार की वो शहादत है जिसे सुनाने में और सुनने में दोनों में मज़ा आता है और आंखों से आंसू बहते हैं। और हमें ये पता चल जाता है कि इस्लाम हम तक जो इस्लाम पहुँचा है बड़ी कठिनाइयों से पहुँचा, हम तक जो इस्लाम आया है बड़ी कठिनाइयों से आया है, तो सहज में पाया। हमने तो कुछ खर्च नहीं किया और हमें इस्लाम मिल गया। उनसे पूछो जिन्होंने खर्च किया है, इमाम हुसैन से पूछो, खानदान को मिटा करके इस्लाम को बचाया है। गाजी सरकार से पूछो, अपने मुरीदों को खो करके और अपने खानदान को छोड़ करके, अपनी सरजमीं को छोड़ करके तुम्हारी यहाँ की सरजमीं पे आकर के और इस्लाम को फैलाया है। इस्लाम क्या है उनसे पूछो। अरे हमको तो बहुत आसानी से मिल गया है, फिर भी हम ये गौर नहीं करते हैं कि जो इस्लाम हमको मिला है वो बड़ी आसानी से मिला है। अरे इस्लाम लाने वालों से पूछो कि कितनी तकलीफें झेल करके हम तक इस्लाम फैला, हम तक इस्लाम को बचाया है। और हम और आप जो हैं तो इस्लाम आसानी से मिला है, लेकिन उस इस्लाम के तरीके को नहीं अपना पाए हैं। क्योंकि मुहतरम हज़रात, आप लोगों ने बहुत सी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कर्नाटक का मामला क्या है, कर्नाटक का माहौल क्या चल रहा है, कर्नाटक का माहौल क्या चल रहा है बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोग खुद समझदार भी इशारे के अंदर समझ सकते हैं कि आज हमारा माहौल कितना खराब हो चुका है। आज हम पे कैसे कैसे जुल्म किए जा रहे हैं। ये किसी और की सजा नहीं है, बल्कि ये हमारे किए हुए की सजा हमको मिल रही है। आज हम खुदा से दूर हो गए हैं, आज हम नबी की मोहब्बत से दूर हो गए हैं, खुदा का अज़ाब हम पे नाज़िल होने लगा है। ऐ मेरे प्यारे
اللہ بے شک ہماری خطاؤں کو بخش دے گا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اب بھی تو سوچ لو کہ تمہارا ماحول کیا ہے اور تم کتنے پریشان کیے جا رہے ہو۔ میرے پیارے مسلمانوں، اب تو خدا کی طرف لوٹ آؤ، اب تو نبی کی محبت کی طرف لوٹ آؤ۔ ابھی تک آپ نے دنیا کی سیر کر لی ہے، ابھی تک آپ نے دنیا کا معجزہ لے لیا ہے، آپ نے دنیا کا ذخیرہ کر لیا ہے۔ ارے اب تو لوٹ آؤ، اب تو آ جاؤ اب خدا کی طرف، نبی کی محبت کی طرف۔ جو تم پہ عذاب ہو رہے ہیں، جو تم کو پریشان کیا جا رہا ہے، خدا ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ لیکن جب تک خدا کی طرف نہیں آؤ گے، جب تک نبی کی محبت کی طرف نہ آؤ گے، در در ایسے دن پریشان کیے جاؤ گے، کیونکہ یہ کسی کا عذاب نہیں ہے، یہ کسی کا ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ خدا کا عذاب ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا رب تعالیٰ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیسے ہم کو پتا چلے گا، بندوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ آج خدا ہم سے ناراض ہے؟ تو خدا فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے دور ہو جائے گا، جب بندے سے میں ناراض ہو جاؤں گا، تو وہ ایسا سمجھ لے اس پہ دنیا کے طرح طرح کے عذاب نازل ہوں گے اور بنا موسم برسات ہونے لگے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک اور آج ہم پہ وہی گزر رہا ہے، لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنی مستی کے اندر جی رہے ہیں، آج ہم اپنے مستی کے اندر جی رہے ہیں۔ ارے میرے پیارے مسلمانوں، یہ چند دن کی مستی ہے، اس کے بعد تم کو اندھیری قبر کے اندر جانا ہے۔ یہاں کا نہیں بلکہ وہاں کا خیال کرو، جہاں پوری زندگی گزارنی ہے، قیامت تک وہیں پہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جب تک قیامت نہ آئے گی، اس قبر سے ہم کو نجات نہ ملے گی۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اب تو خدا کی طرف آ جاؤ، دنیا کی سیر کرنا بند کر دو اور خدا کی طرف آ جاؤ، خدا تم پہ مہربان ہو جائے گا، کیونکہ خدا رحیم اور کریم ہے۔ آج ہماری پریشانیوں کو خدا دیکھ رہا ہے اور ہم پریشان کیے جا رہے ہیں، یہ بھی خدا دیکھ رہا ہے، لیکن خدا کے آگے ہماری کمیاں آ جاتی ہیں۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، خدا کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر خدا کی طرف ہم لوٹ آئے، ہم اللہ والے ہو جائیں گے اور خدا کا خوف ہمارے دل کے اندر ہو جائے گا اور ہم پہ سے ساری مشکلیں ہٹا لی جائیں گی، کیونکہ آج ماحول ہمارا بہت خراب ہے۔ اور میرے پیارے مسلمانوں، آپ سے ایک بات میں کہہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں نے